السلام علیکم سر نعیم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، وعلیکم السلام۔ تو میں آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سن رہا تھا، تو آپ نے بتایا تھا کوئی شخص تھے شعیب، تو ان کے کیا کہتے ہیں ان کی بیٹی سے حضرت موسیٰ نے شادی کی تھی، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ 8 سال آپ ہماری خدمت کریں، تو آگے سے آپ نے سنانی ہے کہانی۔ جی، یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں یہ ہمارا آخری ایپیسوڈ ہوگا، تو میں آگے بہت زیادہ تفصیل ہے کہانی کی، تو میں ابھی آپ کو اس کا خلاصہ بتاؤں گا، تفصیل سے نہیں بتا سکوں گا، تو پھر اس خلاصے کی تفصیل ہم بعد میں کبھی کر لیں گے۔ تو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال گزارنے کے بعد اجازت لی۔ لگتا ہے یہ ہے کہ ان کے اولاد بھی ہو چکی تھی اور وہ ساتھ لے کر اپنے مصر کی طرف جا رہے تھے، تو رات کو ان کو ضرورت محسوس ہوئی آگ کی کہ تاپ لیں، تو وہ آگ کی تلاش میں نکلے، اور وہاں پر ہی آگ ایک جگہ ان کو دکھائی دی، اور وہ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے، یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں، خواب کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ اپنا پیغام سناتے ہیں، وہی اور کتاب کے ذریعے بھی وہ وہی کتاب بھی نازل کرتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ایک آواز کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اپنی بات پہنچائی۔ تو خیر وہ ایک دلچسپ قصہ ہے، ہم بعد میں آپ کو سنائیں گے۔ یہ جو پہلا وحی کا واقعہ ہے نا، بہت ہی دلچسپ ہے، تو اس میں بڑی بات چیت ہوئی، اور اسی میں وہ بات آپ نے جو پوچھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری زبان میں تھوڑا سا مسئلہ آ گیا ہوا ہے دور رہتے ہوئے، تو پھر میں حضرت ہارون علیہ السلام جو میرے بھائی ہیں ہارون، ان کی مجھے مدد دے دو، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کو بتایا تھا، یا آگے کسی دوسرے واقعے میں یا دوسری ملاقات میں برکت زیادہ گمانی ہے کہ اسی وقت ہی حضرت موسیٰ کو یہ حکم مل گیا تھا کہ آپ فرعون کی طرف جائیں، اور آپ نے سارا بتا بھی دیا تھا کہ فرعون کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا ہے، میں تو وہاں بھاگ کر آیا ہوں۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر کچھ طاقتیں دی جن کو آپ معجزے کہہ سکتے ہیں۔ ایک مجھے پتا جس میں وہ اپنی جس وہ کیا کہتے ہیں قمیص کے اندر ایسے ہاتھ ڈال تو بائے تو وہ چمکتا تھا، اس طرح کر ہاں، ان کو ایک کہا کہ آپ اپنی ہاتھ رکھیں بغل میں، اور جب آپ اس کو اس طرح کریں گے تو وہ ایک چمکتا ہوا ہاتھ ہو۔ تو آپ کوئی نشانی دکھا سکے یہ معجزہ ہے کہ ہاں، کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں اللہ بلکہ تعالیٰ اللہ کا تعالیٰ نے حکم مجھے بھیجا ہے، یہ میری طاقتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، مجھے معجزہ دیا ہے۔ اور دوسرا ایک بڑا کہا کہ ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اس زمانے میں جو لاٹھی واٹھی ہوتی تھی وہ تھی، جی، وہ آپ نے اب ڈالا، تو وہ وہ سانپ سانپ بن۔ بن اب اس پر حضرت موسیٰ کے بڑے دلچسپ مکالمے ہوئے، وہ آپ کو میں اس وقت نہیں سنا سکتا، تو وہ لے کر حضرت موسیٰ وہاں پر چلے گئے، پھر جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور فرعون کو بتاتے ہیں۔ فرعون بڑا مذاق اڑاتا ہے، اچھا تم تو وہی ہو نا جو ہمارے دربار میں رہے تھے، جو یہاں پر بندہ مار کر بھاگ گئے تھے، اب تم مبلغ بن کر اور بڑے پیغمبر بن کر آ گئے ہو۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا، ہاتھ کا معجزہ دکھایا، لاٹھی کا معجزہ، سانپ بن کا لاٹھی زمین پر پھینکی تو سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو، اس معجزے کو انہوں نے بڑا مذاق اڑایا، اور پھر ایک بڑا ان کے ساتھ مقابلہ کیا کہ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ تم تو یہ جو جادو سیکھتے رہے ہو، جادو کر رہے ہو تم تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، میرے ملک میں اور بھی بڑے جادوگر ہوں گے۔ پھر ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا جس میں مصر کے بہت سارے جادوگر جو اس زمانے کے بڑے معروف جادوگر تھے وہ آئے، حضرت موسیٰ مقابلے میں آئے، اور اس میں جب یہ مقابلہ ہوا تو انہوں نے بھی اپنی رسیاں ڈالی، حضرت وہ موسیٰ نے سب اپنا عصا ڈالا، وہ ان سارے سانپوں کو جو رسیاں بنی تھیں وہ کھا گیا۔ اچھا تو وہ جو جادوگر تھے ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے جو رسیاں ڈالی جاتی تھیں تھی وہ تو رسیاں ہی تھیں، لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھی، وہ بس ایک وہ بس ایک ہیپنوٹائز کیا تھا ہم نے لوگوں کو۔ لیکن موسیٰ نے جو عصا ڈالا ہے وہ تو سچ مچ کا ہی لگتا ہے کہ اژدہا بن گیا، ان کو کھا ہی گیا۔ تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ موسیٰ نے جو عصا ڈالا ہے یہ جادو نہیں نہیں ہے، یہ اٹ از سم تھنگ ایلس۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ موسیٰ پھر بڑا ناراض ہو گیا، انہیں لگتا یہی ہے کہ انہوں نے شاید بچ گئے ہوں، یا
مار دیا اور لگتا یہی کہ مار دیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا بلکہ کہا کہ میں تمہاری خبر لیتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اس کے بعد لمبا ایک عرصہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے معجزے ظاہر ہوتے تھے ان کی طرف سے کبھی ٹڈیاں ان پر اتر جی جاتی 3 عذاب آئے تھے، سات خون 7 سات عذاب، عذاب آتے کبھی فلڈ آ جاتا کبھی ان کے فصلیں تباہ ہو جاتی کبھی پانی کی جگہ خون خون آتا۔ آ جاتا یہ ساری ہوگی اب اس کی تفصیل میں آپ کو بعد میں کبھی بتاؤں گا بار کیپ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو فرعون نے ماننے کا اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے تم لے جاؤ بنی اسرائیل کو یہاں سے اور چلے جاؤ وہ کہاں لے کر جانا چاہتے تھے وہ ان کو اسی فلسطین میں لے کر جانا چاہتے تھے تو ان کا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے وہ وہاں فلسطین میں لے کر جانا چاہتے تھے اب وہ وہاں پر فرعون نے مان تو لیا ناقابل مطلب کہ مجبوراً مان تو لیا اور بڑی میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں ہر دفعہ عذاب آتا فرعون کہتا اچھا ٹھیک ہے اب اپنے اللہ سے کو یہ جو عذاب ہے یہ ٹال دو اس کے بعد میں مان لوں گا وہ عذاب ٹل جاتا پھر وہ کھا جاتا تو یہ سلسلہ چلتا رہا اس سے اندازہ کریں کہ ابھی تو ہم اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں یہ کتنا سنجیدہ معاملہ تھا اور وہ اس کو مذاق سمجھ رہا تھا مذاق بنا لیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کہہ دیا کہ اب یہاں سے چلے جاؤ وہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکل گئے اور آگے جا کر وہ سمندر آ گیا پھر فرعون کی قوم نے بھی کہا کہ آپ نے انہیں چھوڑ دیا اب ہمارے کام کاج کون کرے گا نوکر کو مرے گا وہ پھر ان کو خیال آیا وہ اپنی فوج لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے گا اب صورتحال یہ ہوئی کہ آگے سمندر یا دریا یا جو بھی تھا اور پیچھے فرعون اچھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی عجیب و غریب قوم معلوم ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کرنا شروع کر دیا لو ایک موت سے نکل کر یہاں آئے اور دوسری موت سامنے آگے سمندر پیچھے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ سارا کچھ میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا حکم دیا تو آپ نے گئے اپنے سمندر کو عصا وہی مارا اور وہ پہ وہ رستہ بن گیا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہاں سے چلے گی اور فرعون نے کہا واہ واہ یہ تو میرے لیے بھی رستہ بن گیا جو وہ درمیان میں پہنچا حضرت موسیٰ نے عصا مارا یا ویسے ہی اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ سمندر اپنی اصل حالت میں آ گیا اور وہاں پر غرق ہو گیا حضرت موسیٰ ان کو لے کر پھر صحرا آگے علاقہ آ گیا صحرا کا اور اب ان کو معلوم نہیں تھا کہ فلسطین کا علاقہ کہاں ہے اللہ تعالیٰ نے بتا سکتے تھے اللہ تعالیٰ کا کیا تو ہم کو بتا دیتے کہ آپ نے یہاں جہاں جانا ہے جا کے فلسطین میں چلے جانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی تربیت کرنے کے لیے ایک عرصہ ان کو وہاں رکھا ان کی مدد بھی کی ان کے جو جسم کے کپڑے تھے وہ ساتھ ساتھ بڑے ہو جاتے تھے اگر بہت زیادہ دھوپ آتی تو اوپر بادل آ جاتے ان کے لیے خاص طور پر آ جاتے پرندے جو کوئی بہت زیادہ اڑتے نہیں تھے وہ ان کو پکڑ لیتے ان کو ذبح کر لیتے کھا لیتے صبح اوس کی طرح کی کوئی چیز ہو جاتی جس کو وہ لے لیتے اور وہ کھا لیتے نہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو وہ کیا کہتے ہیں اتنا زیادہ انہوں نے اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلائی اتنے انعام آئے اوپر سے من و سلوا آئے ان کو پانی ملا یہ سب کچھ ملا تو پھر بھی ان کی قوم بتوں کی پوجا کرنے لگ گئی پھر بھی ان کی قوم شرک میں لگ گئی تو ایسا کیوں جی یہ بہت ایک اچھا سوال ہے آپ کا اور یہ انسان عجیب چیز ہے ہم دیکھیں نا وہی ماں باپ ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں پالا پوسا ہماری پرورش کی اور کس کس جگہ پر ہم نے الوالدین نے ان کی مدد کی ہوتی ہے لیکن ہم والدین کی نافرمانی لوگ کرتے ہیں نا اور بڑے محسن ہوتے ہیں لوگوں کے انسان اپنی لالچ میں ان کے پیچھے لگ سکتا ہے ان کے پیچھے لگ جاتا ہے جی تو یہ انسان کا مسئلہ ہے اب یہ بالکل ٹھیک ہے بات کہ کہاں وہ بنی اسرائیل جن کے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا کہاں وہ بنی اسرائیل جو فرعون کے غلام تھے اور حضرت موسیٰ ان کی طرف آئے ان کو
دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کیسے پیغمبر بنایا، پیدا ہوا تو ان کی مدد کی اور ان کو محفوظ رکھا، پھر کیسے وہ ہمارے لیے فرعون سے لڑا بہادری کے ساتھ، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھاتے ساتھ ساتھ، یہ سب انہوں نے دیکھا، اور پھر سمندر کے سے بھی بچایا، فرعون سے بھی بچایا، پھر اوپر بادل بھیجے، منو سلوا بھیجا، اور پانی کی ضرورت ہوئی تو ایک دفعہ پانی کی ضرورت پڑ گئی، حضرت موسیٰ نے پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی ماری، ان کے 12 قبیلے سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 نہریں بن گئی۔ تو یہ ساری بڑی عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کے بعد بھی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ ہمیشہ جب بھی موقع آیا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مایوس ہی کیا۔ جی، اور آگے بھی کہانی بتاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اور کہا کہ میں آپ کو تورات جو ہے اللہ تعالیٰ میں آپ کو دینی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پر وہاں پر لے کر گئے، ایک پہاڑ طور کے قریب یا جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھی تختیوں پر اپنی دیں، اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے گئے تھے، لیکن 40 دن آپ کو وہاں پر لگے، تو جب وہ 40 دن 10 دن زیادہ ہو گئے تو پیچھے ان کی قوم نے عجیب و غریب، ان کے ہاں ایک جادوگر تھا، ایک بندہ تھا سامری جادوگر ہی آپ سمجھ لیں، وہ اصل میں ایک خاص قسم کا سونے سے چیزیں بناتا تھا، تو اس نے سارے سونا جمع کر کے انہوں نے کہا موسیٰ پتہ نہیں کہاں گیا، غائب ہی ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کہیں نہیں ہے، تو مجھے موسیٰ علیہ السلام جس بندے سے بات کرتے تھے نا، جو ان کو آواز دیتا تھا، میں وہ آپ کو بنا کر دوں گا۔ تو انہوں نے ایک بچڑا سا بنایا، اس کو خاص طریقے سے بنایا، اس سے ایک آواز نکلتی تھی، وہ اب انہوں نے کہا کہ شاید یہی اللہ میاں ہے، وہ ایسے بیوقوفی انہوں نے کی کہ حضرت ہارون کی بات وہ نہیں مانی، جی، اور اس بچڑے کو اللہ تعالیٰ بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 10 دن بعد آئے، وہ تو اللہ تعالیٰ سے احکام لے کر آئے، کتاب لے کر آئے، تختیاں لکھی لے کر آئے کہ جن پر عمل کرنا تھا، تو وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حیران رہ گئے، پھر انہوں نے اس کیا کو کیا بچھڑے کو خدا اس سب کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون پر بھی برس پڑے، تو انہوں نے کہا میرا اس میں کوئی قصور نہیں، یہ تو مجھے مارنے لگے تھے، میں نے ان کے کام میں کوئی ان کی مدد نہیں کی، بلکہ میں نے تو مخالفت کی ہے۔ بلکہ اب قصہ مختصر کہ جو لوگ نافرمان تھے، جنہوں نے توبہ کر لی ان کو معافی مل گئی، جنہوں نے توبہ نہیں کی ان کو سزا ملی، کو سزا ملی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پتہ چل گیا کہ ابھی قوم وہ تربیت یافتہ نہیں ہوئی، جی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بھی عرصہ کئی وہاں پر رہے، بڑے بڑے واقعات آئے، میں آپ کو پوری ان کی تفصیل نہیں بتا سکتا، کہ کہا کہ فلان جگہ پر پہنچ کے قریب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جائیں ان کو وہاں سے نکالیں، لڑائی کریں اور فتح کریں، پتا انہوں نے کہا تم جاؤ، ان کی قوم نے کہا کہ موسیٰ ہم تو بھائی ہم نہیں تو جا سکتے، جا وہ تو بڑے سکتے بڑے ہیں، اور آپ جائیں، آپ کے اللہ میاں جائیں اور ان کو بچا لیں، ان سے لڑیں، تو پہلے بھی تو آپ اللہ میاں کے ساتھ ہی مل کر ہی ہمارا کام کرتے تھے نا، اب بھی اللہ میاں کو بلائیں اور وہ آپ کے ساتھ لڑے، یعنی ان کی قوم ایسی عجیب و غریب قوم تھی کہ دنیا میں اس کی مثال شاید ہی ملتی شاعری ہو۔ میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی اسی صحرا میں ہی تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے ہمیں بتاتا ہے کہ دعا کی کہ میں تھک گیا ہوں، اس قوم کو کی تربیت تربیت کر کے کر کر کے جیسے ہی کوئی موقع آتا ہے یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی فلسطین نہیں پہنچے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مطلب کے بعد اس قوم کو کچھ ہدایت ملی، اور وہ وہاں سے نکل کر فلسطین کے علاقے میں پہنچی، لیکن یہ بھی ایک بڑی لمبی داستان ہے، ابھی میں نے آپ بہت ساری داستانیں چھوٹی کی ہیں، تو جس کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں آپ کو پوری داستان سناتا، لیکن میں نے آپ کو خلاصہ اس کا بتا دیا۔ نہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اتنا زیادہ انہوں نے ان کی نافرمانی کی، ان کی بات نہیں سنی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پہ احسان نہیں کیا؟ نہیں تو وہ ایک قسم کے لکی بھی تھے، لیکن وہ پھر بھی نافرمان تھے، ناشکرے تھے، تو ایسا کیوں؟ جو عذاب کا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ کچھ سادہ بات نہیں ہوتی، اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنا علم بھی شامل ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے مستقبل کے علم کے لحاظ سے فیصلہ کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اس قوم میں کوئی خیر نہیں رہی،
یہ جیسے کسی ہمارے جسم پر جی کوئی کینسر ہو جائے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب اس زخم کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کو کاٹنا پڑے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے یہ جان لیتے ہیں کہ اس قوم میں اب کوئی خیر نہیں رہا، پھر عذاب نازل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تھا کہ اس قوم میں جی ہے خیر۔ اللہ تعالیٰ بعد میں معلوم ہوا کہ اسی قوم میں بڑے پیغمبر پیدا ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قوم میں بھی بڑے بڑے اچھے لوگ تھے۔ حضرت خود قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت ہارون ہے، حضرت ہارون کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی کوئی پرستش نہیں کی۔ پھر آگے جب وہ پانی، ایک واقعہ آتا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑا پانی پینا ہے، زیادہ پانی بھی نہیں پینا، تو وہ آپ کی بات ماننے والے بھی تھے۔ پھر بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب جہاد کا وقت آیا تو نکلے، حضرت داؤد اسی میں سے نکلے، حضرت سلیمان اسی قوم سے آئے تھے۔ تو کافی تھا اچھے بہت لوگ، اللہ لیکن اس میں، برے بھی تھے۔ میں کہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی، آپ کے جو بہت سارے یوشے ان کا نام آتا ہے، وہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں اچھا جو بہت اعلیٰ، جیسے صحابہ اکرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر بھی یہ ہوا نا کہ وہ قوم کے برے لوگ بھی تھے اور اچھے لوگ بھی تھے، تو اس لیے حضرت کو عذاب نہیں آتا عذاب نہیں نہ آیا اس طریقے سے جیسے دوسری قوموں جیسے پر آیا، دوسری، وہ کیونکہ تو اچھے لوگ موجود تھے جی اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا معلوم تھا کہ یہ ابھی اس مقام پر نہیں وہی پہنچے، کون چیز۔ اور بس یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے یہاں کے جو برے لوگ تھے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے سزا ملتی اور ان کو ایلیمنیٹ کر دیا جاتا، جیسے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ ہوا کہ جو برے لوگ تھے وہ جنگوں میں مارتے گئے جی اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور صاف ہوتے گئے، قوم اصل میں رہی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی قوم اتنی زیادہ بری نہیں تھی کہ اس کہ ان کو پر اللہ تعالیٰ کا عذاب عذاب آتا، بس جو برے تھے ان پر عذاب آتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو چلے آج کی ہماری قسط یہیں پہ ختم ہوتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بھی۔ تو خدا حافظ۔